السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے فقہ کا درس دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کتاب کا نام ہے الملخص الفقہی۔ لہذا ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تو کتاب کا نام ہے الملخص الفقہی۔ یہ کتاب جو ہے تلخیص ہے، ملخص ہے۔ اصل کتاب ہے الروض المربع۔ یہ بھی شرح ہے، اور اصل کتاب ہے زاد المستقنع۔ زاد المستقنع اس کتاب کی یہ شرح ہے، اس کی شرح یہ ہے الروض المربع، اور اس کی تلخیص ہے یہ الملخص الفقہی۔ تو سب سے پہلے ہم فقہ کا معنی سمجھ لیں کہ فقہ کے لغوی معنی ہوتے کیا ہیں۔ فقہ کے معنی ہوتا ہے سمجھ بوجھ، ہوشیاری، چالاکی، فہم و فراست۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے، بھلائی کرنا چاہتا ہے، تو اسے دین کے اندر اچھی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، گہری سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا تھا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یفقہوا میں بھی فقہ کا مادہ ہے، جس کے معنی ہے کہ وہ میری بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ پوری آیت کا مطلب یہ ہے رب اشرح لی، اے اللہ میرے سینے کو تو کھول دے، کشادہ کر دے، اور میرے معاملے کو آسان فرما دے، اور میری زبان میں جو گرے ہے، جو لکنت ہے، اس لکنت کو تو دور فرما دے، درست کر دے۔ یفقہوا قولی، کہ وہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ تو فقہ کا معنی کیا ہوا؟ سمجھ بوجھ، یہ اس کا لغوی معنی ہوا۔ اور اس کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ کہ شرعی بندوں کے شرعی احکام کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا کیا حکم ہے بندوں کے لیے، ان احکام کو شرعی روشنی میں تفصیل کے ساتھ جاننا۔ تو اصطلاحی تعریف کہ احکام شرعیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا، مکلفین کے اعمال و افعال کو شریعت کے دلائل کی روشنی میں جاننا۔ سب سے پہلے یہاں جو ہے وہ احکام الطہارت، یعنی طہارت کا حکم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ فقہ کے اکثر مصنفین، مؤلفین کہہ لیجئے، جب فقہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے وہ طہارت ہی سے اپنی فقہ کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ طہارت جو ہے یہ تمام عبادات پر مقدم ہے۔ یہاں تک کہ آدمی جب ایمان لانا چاہے گا تو اسے بھی غسل دیا جائے گا، اس کی طہارت کرائی جائے گی۔ تو گویا ایمان پر بھی طہارت مقدم ہوا۔ پہلے غسل کرائیں گے، اس کے بعد اس کو کلمہ توحید اور کلمہ شہادت سکھائیں گے۔ تو غسل اور طہارت گویا ایمان پر بھی مقدم ہوا، اس لیے طہارت کرنا جاننا بہت ضروری ہے، طہارت کا سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو انسان پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے، اور نماز بغیر طہارت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے بھی طہارت کا سیکھنا ضروری ہے کہ ایمان لانے کے بعد فوراً ہمیں نماز کی ادائیگی کرنی پڑے گی، اور اس کے لیے طہارت شرط ہے۔
تو فرما رہے ہیں کہ بابن فی احکام طہارت والمیاہ، طہارت اور پانی کے احکام میں یہ بیان ہے، یہ باب ہے۔ میاہ معاون کی جمع ہے، پانی جو ہے وہی طہارت کا ذریعہ و مادہ ہے، اس لیے جب تک پانی پاک صاف نہیں ہوگا تو اس سے طہارت کا امکان ہی نہیں ہے۔ اس لیے پانی کے بھی احکام بتائیں گے کہ پانی کس حال میں نجس ہو جاتا ہے اور وہ مطہر نہیں رہ جاتا ہے، پاک کرنے والا نہیں رہ جاتا ہے۔ تو طہارت کے بھی احکام اور ساتھ ساتھ پانی کے احکام بھی اس باب کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ ان الصلاۃ ہی الرکن الثانی من ارکان الاسلام، اصل کتاب یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ طہارت کیوں ضروری ہے، طہارت کے احکام جاننے کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ نماز جو ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ طہارت نماز جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے دوسرا رکن ہے۔ پہلا رکن کیا ہے؟ توحید ہے، کلمہ شہادت کا اقرار، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا رکن جو ہے اسلام کا وہ نماز ہے۔ وہی الفارقۃ بین المسلم والکافر، اور یہی نماز جو ہے اسلام اور کافر کے درمیان میں حد فاصل ہے، جدائی پیدا کرنے والی ہے۔ یعنی ایک مسلمان جو ہے وہ نماز کے وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جبکہ کافر نماز سے غافل رہتا ہے۔ تو نماز کے وقت جو ہے یہ نماز جو ہے مسلمان اور کافر کو الگ الگ کر دیتی ہے، جدا جدا کر دیتی ہے۔ مسلم بندہ نماز میں مشغول ہوتا ہے اور کافر اپنے دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے گویا یہ نماز جو ہے یہ جدائی پیدا کرنے والی ہے مسلمان اور کافر کے درمیان۔ الفارقۃ اسم فاعل صیغہ مؤنث۔ وہی عمود الاسلام، عمود کے معنی کھمبا، رکن، اور یہ نماز جو ہے یہ اسلام کا کھمبا ہے، اسلام کا رکن ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، ایک تو شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، حج کرنا، یہ 5 ارکان ہے۔ کلمہ توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، 5 ارکان یہ ہیں۔ تو کہا کہ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، اسلام کے 5 ارکان ہیں، ان 5 میں سے ایک رکن نماز ہے۔ وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَنْهُ الْعَبْدُ، اور یہی سب سے پہلی وہ چیز ہے جس کے بارے میں بندے سے سوال کیا جائے گا قیامت کے دن۔ سب سے پہلے اسی نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی نمازیں تمہارے اوپر فرض تھیں، اس میں سے کتنے غائب کیے اور کتنے تم نے پڑھے۔ تو یہ سوال جو ہے نماز کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے اندر ہوگا۔ فَإِن صَحَّتْ وَقُبِلَتْ قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ، پس اگر اس کا حساب صحیح ہو گیا، نماز کا حساب صحیح ہو گیا، وَقُبِلَتْ، اور یہ نماز قبول کر لی گئی، اگر نماز کا معاملہ درست ہو گیا اور نماز قبول کر لی گئی، قُبِلَ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے تمام اعمال بھی قبول کیے جائیں گے۔ وَإِن رُدَّتْ، اور اگر یہ نماز رد کر دی گئی، ٹھکرا دی گئی، یعنی یہ قبول نہیں کی گئی، یا نماز بندے نے پڑھی ہی نہیں، نماز کم پڑ گئی، تو رُدَّتْ سَائِرُ عَمَلِهِ، تو اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ رد کر دیے جائیں گے، اور سب سے پہلے اس کا فیصلہ جہنم میں جانے کا ہو جائے گا کہ پہلے نماز نہ پڑھنے کی سزا جا کے جہنم میں بھگتو، اس کے بعد بقیہ اعمال دیکھے جائیں گے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے کہ اگر اس کے اندر کمی و کوتاہی پائی گئی تو سارے اعمال کا محاسبہ اور حساب نہیں لیا جائے گا، بلکہ پہلے جہنم کا فیصلہ ہوگا، سارے اعمال ٹھکرا دیے جائیں گے، اور اگر یہ صحیح ہے تو دوسرے اعمال بھی دیکھے جائیں گے اور اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ فرمایا وَقَدْ ذُكِرَتِ الصَّلَاةُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ مِّنَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ عَلَىٰ صِفَاتٍ مُتَنَوَّعَةٍ،
کہنے وقت ذکرتی صلاۃ فی مواطن کثیرۃ من القرآن، اور تحقیق کی نماز یہ بہت سارے مقامات پہ ذکر کی گئی ہے۔ وطن کی جمع مواطن، موطن کی جمع مواطن۔ تو قرآن کے بہت سارے مقامات اور بہت ساری جگہوں میں نماز کا تذکرہ کیا گیا ہے، علی صفات متنوعات، مختلف صفات کے طور پر۔ فتارۃ یامر اللہ باقامتھا، تو کبھی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کے قائم کرنے کا حکم دیتا ہے، ڈائریکٹ امر کے صیغے کے ساتھ فرماتا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ وتارۃ یبین مزیتھا، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خصوصیت اور اس کی خوبیوں کو بیان کر کے نماز کی طرف ترغیب دلاتا ہے، وہ بھی گویا اللہ کی طرف سے ضمناً حکم ہوتا ہے۔ وتارۃ یبین ثوابھا، اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو ذکر کر کے اس کی طرف ترغیب دلاتا ہے، گویا وہ بھی اشارتاً حکم ہی ہوتا ہے۔ وتارۃ یقرنھا مع الصبر، اور کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کو صبر کے ساتھ ملا کر بیان کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُ بِالْإِسْتِعَانَةِ بِهِمَا عَلَى الشَّدَائِدِ، اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان دونوں کے ساتھ، یعنی صبر اور صلاۃ کے ساتھ، شدائد پر مدد طلب کرنے کے لیے، یعنی مشکلات پڑ جائیں، مصائب آ جائیں تو مصائب پر صبر کرو، جزا فجا نہ کرو، اللہ کو برا مت کہو، اور اپنی تقدیر پر صبر کرو، ساتھ ساتھ نماز پڑھ کر کے اللہ کی مدد حاصل کرو کہ اللہ یہ مصیبت جلد ٹال دے۔ تو کبھی کبھی اس نماز کو اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ جوڑ کر کے ملا کر کے بیان کرتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے، سیقول دوسرے پارے سیقول کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، نماز اور صبر کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کے ساتھ ملا کر کے نماز کو بیان کرتا ہے، یہاں بھی ترغیباً اور ضمناً یہی حکم ہے کہ نماز ادا کرو، یہ نماز تمہارے مشکلوں کو آسان کر دینے کا ذریعہ ہے۔ وَمِن ثَمَّ كَانَتْ قُرَّةُ عَيْنِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی هذه الدنیا، اور یہیں سے یہ نماز جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اس دنیا کے اندر، یعنی گویا شدائد میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے، مصائب میں، آلام میں آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ کے دل کو سکون و اطمینان ہو جاتا تھا۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، یعنی مجھے سکون و اطمینان نماز پڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو فرمایا وَمِن ثَمَّ كَانَتْ قُرَّةُ عَيْنِ الرَّسُولِ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، اور یہیں سے یہ اللہ کے رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی اس دنیا کے اندر۔ فَيَا حِلْأَةُ الْمُسْلِمِينَ فَيَا حِلْيَةُ النَّبِيِّينَ، تو یہ گویا نبیوں کا زیور ہے، ان کی زینت ہے۔ وَشِعَارُ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں کا طریقہ ہے، یعنی گویا یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے نماز، وہ ہمیشہ نماز کی ادائی کرتے رہتے ہیں۔ وَهِيَ صِلَةٌ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ گویا ایک تعلق ہے، ایک زبردست تعلق ہے بندے اور رب العالمین کے درمیان۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ اول ما اقرب ما یکون العبد وهو فی الصلاۃ، کہ بندہ جو قریب اپنے رب سے ہوتا ہے وہ نماز کے اندر ہوتا ہے، اور بعض روایتوں میں سجود کا لفظ آیا ہے، اقرب ما یکون العبد وهو فی السجود، کہ سب سے قریب بندہ جو اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ نماز کے وقت میں، سجدے کے اندر، یعنی سجدے کے اندر گویا بندہ اپنے رب سے بہت قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے کی دعا اس لیے اللہ رد نہیں کرتا ہے بلکہ اسے ڈائریکٹ سنتا ہے اور فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے آدمی کی اگر کوئی مصیبت دور نہ ہوتی ہو تو اسے بار بار سجدے کے اندر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر گڑ گڑا کر کے دعائیں مانگنی چاہیے، انشاءاللہ وہاں دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ صلۃ بین العبد و بین رب العالمین، یہ گویا صلہ ہے، یہ گویا تعلق ہے بندے اور رب العالمین کے درمیان۔ وَهِيَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور یہ فحش اور بے حیائی کے کاموں سے، یہ گویا برائی اور بے حیائی کے کاموں سے
منکر وہ کام جو شریعت کو ناگوار ہوں، جو شریعت کے مخالف ہوں، اور فحش کے معنی بے حیائی۔ تو گویا یہ نماز جو ہے وہ بے حیائی اور شریعت کے خلاف کاموں سے روک دیتی ہے۔ لہذا گویا نماز کی قبولیت کی ایک نشانی یہ ہے کہ بندہ نیک ہو جائے، بے حیائی کے کاموں سے دور ہو جائے۔ وَلَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِطَهَارَةِ الْمُصَلِّي مِنَ الْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، اور جب کہ یہ نماز لا تصیح ہو، یہ درست نہیں ہوتی ہے مگر نمازی کی طہارت کے ساتھ یا طہارت کے ذریعے، یعنی بغیر پاکی کے یہ نماز درست ہو نہیں سکتی، جو اتنی اہم ہے، جس کی اہمیت ابھی آپ کے سامنے بیان کی گئی۔ تو جب حالت یہ ہے کہ یہ نماز نہیں درست ہوتی ہے، نہیں صحیح ہوتی ہے مگر نمازی کے پاکی کے ذریعے، پاکی کے ساتھ، جب وہ پاک صاف ہوگا، حدث اکبر سے بھی، حدث اصغر سے بھی۔ حدث اکبر سے مراد غسل ہے جنابت وغیرہ سے، اور حدث اصغر یہ گویا وضو ہے حدث کی صورت میں، غیر وضو کی حالت میں۔ تو بغیر گویا حدث اکبر اور حدث اصغر سے پاکی کے یہ نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ یعنی غسل کی حاجت ہو تو غسل بھی مصلی کرے اور وضو بھی کرے، اس کے بعد ہی یہ نماز درست ہوگی، ورنہ درست نہیں ہوگی۔ من الحدث والنجس، حدث سے اور نجس سے۔ حدث کے معنی وہی کہ آپ نے ہوا خارج کر دیا، یا آپ کا وضو کسی سے ٹوٹ گیا، پیشاب پیخانہ کر لیا، تو اس طرح سے یہ حدث ہوا، اور اس حدث کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کہا کہ یہ نماز درست نہیں ہوتی ہے، صحیح نہیں ہوتی ہے مگر مصلی کے طہارت کے ذریعے حدث اور نجاست سے، یعنی جسم وغیرہ پر کوئی گندگی نجاست نہ لگی ہو، اور حدث سے بھی انسان پاک ہو، یعنی باوضو ہو، حسب القدرت علی ذالک، وہ اپنی طاقت کے مطابق اس پر، یعنی حدث کے دور کرنے پر جس قدر وہ قادر ہو اس طریقے سے گویا حدث کو دور کرے۔ مثلاً اگر پانی ہے اور پانی پر قدرت بھی ہے تو وضو کر لے، اور اگر پانی نہیں ہے یا پانی پر قدرت نہیں ہے، بیمار وغیرہ ہے، تو غسل کی نیت سے بھی، وضو کے نیت سے بھی، دونوں ضرورتوں کے لیے آدمی کیا کرے، تیمم کر لے۔ تو جس طرح طاقت ہو، اگر وضو کی طاقت ہے، غسل کی طاقت ہے تو وضو اور غسل کر لے، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے، بیماری یا مجبوری ہے، پانی وغیرہ نہیں ہے، تو تیمم ہی کے ذریعے سے اس نجاست اور اس حدث کو دور کر لے۔ وَكَانَتْ مَادَّةُ الطُّهْرِ هِيَ الْمَاءُ، اور پاکی حاصل کرنے کا مادہ، یعنی جس چیز سے پاکی حاصل کیا جائے اسی کو انہوں نے مادہ سے بیان کیا ہے۔ تو گویا پاکی حاصل کرنے کا مادہ یہ پانی ہے۔ او ما یقوم مقام من التیمم، یا جو اس کے قائم مقام ہو، یعنی تیمم، عند عدم الماء، پانی کے نہ ہونے کے وقت، یعنی گویا پاکی حاصل کرنے کا مادہ اور ذریعہ کیا ہے، پانی ہے۔ یا اگر پانی نہ ہو یا پانی پر قدرت نہ ہو تو اس کے جو قائم مقام ہے تیمم، اس سے گویا کیا کرے، آدمی پاکی حاصل کر لے۔ سار الفقہاء رحمہ اللہ تعالی یبدؤون، تو فقہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنی کتاب کو کتاب الطہارت ہی سے شروع کرتے ہیں، اسی وجہ سے، اس لیے کہ نماز جو ہے وہ بغیر طہارت کے، بغیر حدث اکبر و اصغر سے پاک ہوئے یہ صحیح نہیں ہوگی نماز۔ اس لیے، اور نماز اگر صحیح نہیں ہوگی تو آدمی کو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو جب آدمی جہنم میں پہنچ ہی گیا، جہنمی ہو ہی گیا، تو اس کی ایمان لانے سے فائدے کیا ہوا؟ تو گویا اس طرح سے ایمان لانے کے بعد بہت ضروری ہے کہ آدمی نماز کی پابندی سے ادائیگی کرے، اور نماز کے جو شرائط ہیں، جو اس کے لوازمات ہیں، ان کو پورا کرے، اور اس کے شرائط اور شروط کیا ہیں؟ پاکی ہے، اور یہ پاکی بغیر پانی کے حاصل نہیں ہو سکتا ہے، یا تیمم کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پانی کے حکام اور تیمم کے حکام پڑھ لینا بہت ضروری ہے۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، یا فقہ رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ علیہ، یہ اپنی کتاب کو کتاب الطہارت ہی سے شروع کرتے ہیں۔ لِأَنَّهَا لَمَّا قُدِّمَتِ الصَّلَاةُ بَعْدَ الشَّهَادَتَيْنِ عَلَىٰ غَيْرِهَا مِن بَقِيَّةِ الْأَرْكَانِ الْإِسْلَامِ
ناسما تقدیم مقدماتها۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی وجہ سے جب نماز شہادتین کے اقرار کے بعد مقدم کر دی گئی، یعنی شہادتین کے اقرار کرنے کے بعد ایمان اور اسلام لانے کے بعد جب نماز سب سے مقدم ہے اپنے تمام اسلام کے تمام احکام و ارکان پر، تو مناسب معلوم ہوا اس کے مقدمات کو مقدم کرنا، اور انہی میں سے کیا ہے پاکی حاصل کرنا بھی ہے۔ فَهِيَ مِفْتَاحُ الصَّلَاۃ، تو یہ نماز کی کنجی ہے۔ جس طرح سے بغیر چابی کے تالا نہیں کھلتا، کمرہ نہیں کھلتا، اور کمرے کی کسی چیز سے آپ فائدہ نہیں پا سکتے، اسی طریقے سے نماز کی ادائیگی بغیر جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے اور جنت میں سے آپ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اس لیے گویا ضروری ہے کہ سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کی جائے، اور نماز کی ادائیگی اس کے شرائط کے ساتھ کی جائے، یعنی مکمل پاکی کے ساتھ، اور پاکی کے لیے چونکہ پانی ضروری ہے اس لیے سب سے پہلے پانی کا بیان کیا جا رہا ہے۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهَا الْحَدَثَ يَمْنَعُ الصَّلَاۃ، اور اس پاکی کا طہارت کا مکمل کرنا اس لیے ضروری ہے اس لیے کہ حدث جو ہے یعنی غیر پاکی، چاہے حدث اصغر ہو یا حدث اکبر ہو، پاکی کی حالت میں نماز جو ہوتی ہے وہ منع ہے۔ لِأَنَّ الْحَدَثَ، اس لیے کہ حدث اصغر یا حدث اکبر یہ نماز کو روک دیتی ہے، یعنی نماز گویا آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے۔ فَهُوَ كَالْقُفْلِ يُوضَعُ عَلَى الْمُحْدِثِ، تو وہ گویا ایک تالے کی طرح سے ہے جو محدث پر ڈال دی جاتی ہے۔ فَإِذَا تَوَضَّأَ، تو جب محدث نے یعنی بغیر وضو کیے ہوئے انسان نے وضو کر لیا، انحل القفل، تو گویا وہ تالا کھل گیا۔ فالطہارۃ اوقد شروط الصلاۃ، پس یہ طہارت جو ہے یہ نماز کے شرطوں میں سب سے زیادہ مؤکد ہے، سب سے زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ والشرط لا بد ان يقدم المشروط، اور شرط ضروری ہے کہ وہ مشروط پر مقدم رکھی جائے۔ تو مشروط ہے نماز، اور نماز کے لیے شرط ہے طہارت، اور طہارت کے لیے شرط ہے پانی، اس لیے پانی کا بیان گویا فقہا ہر ایک پر مقدم رکھتے ہیں، اور یہاں بھی فقی رحمۃ اللہ علیہ نے ہر چیز پر طہارت کو اور پانی کے بیان کو کہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو اچھی طرح سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے کہ جس علم کو ہم سیکھیں اس پر ہمارا عمل بھی ہو جائے، تاکہ یہ علم جو ہے عمل کی شکل میں ہم کو فائدہ پہنچائے، ورنہ علم بغیر عمل کے کسی فائدے کا نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ پھل والا درخت جس کے اندر پھل ہی نہ آتا ہو۔ اسی لیے علم کے ساتھ ساتھ عمل بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم پڑھیں سیکھیں اس پر عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے۔ اصل اللہ علی ولکم وسائر المسلمین التوفیق۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے ذہن و دماغ کو کھول دے اور ہمیں صحیح علم سکھلا دے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا درس جتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔